الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ آج کی تراویح میں سورۃ الاعراف مکمل ہوئی اور اس کے بعد سورۃ الانفال کا بھی کچھ حصہ پڑھا گیا ہے۔ ہم کوشش اس بات کی کرتے ہیں کہ ایک سورت ختم ہوتی ہے تو مضمون بھی ختم ہو جاتا ہے، تو سورۃ الاعراف یہ 8ویں پارے میں تھوڑی ہے اور 9ویں پارے میں آ کر ختم ہو جاتی ہے۔ سورۃ الاعراف یہ قرآن کی لمبی صورتوں میں سے ہے جن کو السبع الطوال کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں 7 لمبی صورتوں کی جو ہے فضیلت بیان فرمائی۔ آپ نے کہا جو بندہ ان 7 صورتوں کا علم حاصل کرتا ہے، اس کی احکام کو بجا لاتا ہے تو وہ عالم بن جاتا ہے۔ اعراف یہ کسے کہتے ہیں؟ غور سے سنیے۔ کیا ہوتا ہے اصل میں، کچھ لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن جن کے نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی۔ اتنے نیکیاں نہیں کہ جنت میں جائیں، برائیاں اتنی نہیں کہ وہ جہنم میں جائیں، تو ایسے لوگوں کو جنت و جہنم کے درمیان میں ایک برج رہے گا، اس پر روک دیا جائے گا، ایک پل رہے گا، اس پر روک دیا جائے گا، انہی کو اعراف کہتے ہیں۔ تو جنت میں جانے کے لیے رکاوٹ کیا ہے؟ بندوں پر ظلم کیا ہوگا تو ان کو کیا ہے، روک دیا جائے گا۔ جب ان کا ظلم ختم ہو جائے گا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیاں رہیں گے تو نیکیاں ہوتے جنت میں چلے جائیں گے۔ ان کو جو ہے اصحاب الاعراف کہا جاتا ہے، جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی۔ سورت شروع ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کتاب انزلناہ الیک فلا یکن فی صدرک حرج۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترا ہے نا، اس کو قبول کرنے میں آپ کو حرج اور مشقت محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ مدینہ کے مشہور عالم دین تھے، وہ باہر سے آئے تھے، ان کا نام تھا محمد الامین الشنقیطی رحمہ اللہ۔ یہ تو سمجھتا ہوں عرب علماء کے بڑے بڑے علماء کے استاد تھے۔ ان کے بارے میں تفسیر میں لکھا ہے، ان کی تفسیر میں، ان کی سیرت نگاری میں، سوانح عمری میں، ایک مرتبہ وہ مغرب کے وقت یہ آیت کی تفسیر شروع کی ہے، سورہ اعراف کی۔ رونا شروع کرے تو رات بھر روتے رہے۔ تو اس طریقے سے آدمی کا علم جتنا ہوتا ہے اتنا ہی ماشاءاللہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ اس لیے کہا من کان باللہ اعلم کان باللہ من کان باللہ اعلم کان باللہ اعرف۔ ایک عالم دین ترجمہ قرآن شروع سے لے کر سورہ بقرہ لے کر سورہ ناس تک پورا ترجمہ آتا اسے، جب وہ تراویح میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کو پورا معنی مفہوم معلوم ہوتا۔ اب چونکہ عوام جو ہوتی ہے اس میں سے کچھ لوگ جانتے ہوتے ہیں، کچھ چھوٹے چھوٹے سورے معلوم ہوتے ہیں، ورنہ تو پورا قرآن ایسے ہی گزر جاتے ہیں، نہیں ہونا چاہیے۔ ہم غور سے پڑھیں، تدبر کریں، اس لیے کہ اللہ نے کہا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ۔ لوگو یہ کتاب بڑی مبارک ہے، ہم نے اس کو اتارا ہے تو اس میں غور و فکر کرو اللہ تعالیٰ کیا بولنا چاہتا ہے۔ اس صورت کے شروع میں اللہ نے یہ بات یہ کہی کہ قوموں پر عذاب 2 وقت میں آتا ہے، رات میں آتا ہے عذاب۔ آپ کو معلوم ہوگا انڈونیشیا میں جو سونامی آئی تھی 2003 میں، کیا خطرناک تھی۔ اس کی تصویریں ابھی بھی دیکھتے ہیں دل دہل جاتا ہے۔ کتنے لوگ تھے جو سمندر کے کنارے، کچھ لوگ نئے جوڑے تھے، کچھ لوگ اس میں غلط قسم کے تھے، زانی تھے، پتہ نہیں۔ سمندر کے کنارے ہوتا نا وہ، مطلب چھت ڈال لے کے مچھلیاں کھا لے کے کر لے کو تھے، کیا سمندر میں زلزلہ آیا، تھوڑی دیر میں پورے انڈونیشیا کا نقشہ بدل گیا۔ کیا آیا؟ اور ہم دیکھتے ہیں وہاں بھی، چنئی میں بھی آیا 2003 میں۔ تو یہ عذابات جو آتے ہیں نا رات میں آئے تو بڑی خطرناک ہوتی ہے، ایسی ہوتی ہے عذاب سمجھ میں نہیں آتا کیوں آتا ہے۔ یہ اسی طریقے سے اور ایک عذاب قیلولے کے وقت میں آتا ہے۔ قیلولہ جانتے ہیں نا، ظہر میں جو ہم کھانے سے پہلے جو سوتے ہیں اسے قیلولہ کہتے ہیں۔ اور یہ قیلولہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ نے فرمایا لوگو قیلولہ کرو، اس لیے کہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا، پھرتے رہتا۔ ہندوستان میں سب مدارس میں ہے قیلولہ، مگر دوسرے وقت میں دیکھتے ہیں قیلولہ کم ہے۔ آپ دیکھیں گے یورپ میں، چائنا وغیرہ میں لیبر جو ہوتے ہیں ان کے جو قانون میں لکھا رہتا ہے ان کو دوپہر میں کھانے کے وقت قیلولہ چاہیے۔ ہمارے پاس تصوریش نہیں ہے۔ اور قیلولہ اتنی بہترین چیزیں معلوم ہے، صبح سے لے کر آپ دوپہر تک تھکے رہتے ہیں، آپ تھوڑا کھانا کھانے کے بعد پیٹھ سیدھی کرتے، اس میں سونا شرط نہیں ہے، خالی پیٹھ سیدھی کرنا۔ جیسا کہ بعض علماء نے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا القیلولۃ ہی الاستراحۃ بنصف النہار، آدھے دن کے بعد تھوڑی دیر آرام کرنا۔ ہمارے پاس جمعہ کے دن لوگ کھا پی کر سوئے تو مغرب کو چھٹتے، بولتے قیلولہ بہت لمبا ہو گیا۔ وہ لمبا قیلولہ نہیں، وہ تو میں سمجھتا ہوں غفلت کی نیند ہے وہ۔ تو قیلولہ کہجیے آپ
اور اپنے بچوں کو عادت ڈالیے 5 منٹ سو کر اٹھے تو ماشاءاللہ رات میں 10 بجے تک پلک جھپکتی نہیں ہماری انسان، ویسا قیلولے میں ہے۔ تو اللہ بولتا ہے کہ وہ قیلولے کے وقت بھی عذاب آتا ہے، جب گہری نیند ہوتی نہ کھا پی کے سو جاتے نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس وقت بھی ہم عذاب بھیجتے ہیں۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے وہاں ایک بات کہا قیلولے کے وقت عذاب اس لیے آتا ہے کہ گہری نیند میں ہوتے ہیں، گہرے نیند میں اللہ عذاب دے کر ان کو آزماتا ہے۔ سورہ اعراف کی شروع کی آیتوں میں ایک مضمون بڑا اچھا ہے، اللہ نے کہا فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہا جن کے ترازو اعمال نامے ترازو میں وزنی ہو جائیں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اب دنیا میں ترازو دیکھتے بڑے بڑے ویٹ بریڈ ہوتا سب تولتے، لیکن ذرا قیامت کا ترازو کیسے ہوگا وہ سنیے ذرا، یہ قرآن میں کئی جگہ ہے۔ یہ کیا کہا عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ نے، آخرت پر ایمان لانے میں ایک ایمان یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن جو ہے میزان جو ہے کیا کیا جائے گا، قائم کیا جائے گا۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 47 میں اللہ فرماتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن کیا کریں گے، میزان قائم کریں گے۔ ترازو کیسے ہوگا، کہا میزان لہو کفتانی، کہا کہ قیامت کے دن ترازو اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے 2 پلڑے ہوں گے۔ صحیح ہے، روایت یہ ہے۔ کیسے تولا جائے گا، 3 طریقے سے تولا جائے گا، کہا فَتُوزَنُ الْأَعْمَالُ وَالدَّوَاوِينُ وَالْأَشْخَاص۔ ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے اسے، انسان کے اعمال کو تولا جائے گا۔ عمل کا مطلب نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ تولنے کی ایک شکل ہے۔ دوسری شکل یہ ہے ہمارے جو نامہ اعمال ہوں گے نا، ہر نامہ عمل الگ الگ ہوگا، نماز کا رجسٹر الگ ہے، اس کو اٹھا کے تولا جائے گا۔ کتنی شکلیں ہو گئیں، 2۔ ایک تو یہ ہے کہ اعمال تولے جائیں گے، دوسرا یہ ہے اعمال کا رجسٹر تولا جائے گا، اور تیسرا یہ ہے کہ لوگوں کو خود اٹھا کر اس میں بٹھایا جائے گا۔ اس کے لیے قرآن و حدیث میں دلائل موجود ہیں، اگر آپ کو چاہیے تو درس کے بعد مل سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک کافر کو لایا جائے گا، موٹا ہوگا، سب ہوگا، لیکن اللہ کے پاس وہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ مگر کچھ لوگ ایسے ہوں گے دبلے پتلے ہوں، جیسا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا اگر ان کے دونوں پیروں کو قیامت میں تولا جائے تو کہا میزان میں ان کے دونوں پیر احد پہاڑ زیادہ وزنی ہوں گے، حالانکہ بہت ہلکے ہیں، مگر اس کے لیے زبان ہوگی، وہ بات کرے گا کیا؟ اس بارے میں عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ روایتیں صحیح نہیں، بس 2 پلڑے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ میزان کیسا ہے؟ آپ نے تو کہا اتنا چوڑا ہے، اگر اس میں زمین و آسمان کو تولا جائے تو اس کو بھی تولا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا ہوگا۔ اچھا، اب سوال یہ آتا ہے کہ انسان جب بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جا کے بولتے ہیں ذرا میرا وزن کم ہو گیا سکے، ذرا خون کے نتبی ایلک فوسٹیٹائل کیا بولتے ہیں اسے، وٹامنس کی دوائیں دیو۔ ہم اپنے وزن کو بڑھانا چاہتے، کبھی آخرت کے اس ترازو میں اپنے آپ کو بھاری کرنے کی ہم کوشش کیے کیا؟ وہ کیا اعمال ہیں جن کو کر کے ہمارا جو ہے ہم اپنے اعمال کو ترازو میں جو ہے بھاری کر سکتے ہیں؟ سنیے، تقریباً 6 اعمال میں لکھے ہیں، وہ ذرا غور سے سنیے۔ سب سے پہلے عقیدہ توحید، جو بندہ توحید میں جتنا پختہ ہوگا اتنا ہی وہ جو ہے ترازو میں وزندار ہوگا۔ جیسا کہ ایک حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے ایک آدمی کو لایا جائے گا، اس کے سامنے کارڈ کھولے جائیں گے، ہر ایک کارڈ اس کے آنکھوں کے نگاہوں کے ختم ہونے تک اتنا بڑا رہے گا، 90 کارڈ ایک طرف رہیں گے۔ ساتھ کارڈ اٹھاؤ، دیکھو اس میں کارڈ میں توحید، عقیدہ توحید لکھا ہوگا، تو کیا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ ایک طرف پورے کارڈ رکھ دل کے ترازو میں، اور ایک ترازو میں جو ہے پلڑے میں اللہ تعالیٰ وہ کارڈ رکھے گا جس میں لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس کارڈ میں وہ اللہ لا الہ الا اللہ لکھا ہے یا اللہ کا نام ہے، وہ سارے دوسرے کارڈوں پر بھاری ہو جائے گا۔ وہ بندہ دیکھ کے بولے گا اے اللہ میرے کارڈ میں اتنے برائیاں ہیں نا، تو اللہ بولے گا دیکھ میرے بندے تیرے کارڈ میں توحید بھی ہے، لہٰذا تو کامیاب ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے میزان میں ترازو میں جو چیزیں بھاری ہوں گی اس میں اللہ کا ذکر بھی ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے کلمتان حبیبتان للرحمن ثقیلتان فی المیزان۔ آپ نے کہا کہ 2 کلمے اللہ کو بہت پسند ہیں، میزان میں بھاری ہوں گے، اور زبان پر بہت ہلکے، کیا وہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کیا کیا نظر ہے، امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح بخاری کی آخری حدیث سے لائے ہیں۔ کیوں لائے؟
تو علماء اس کا بھی جواب دیتے ہیں۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا امام بخاری نے یہ آخری حدیث لا کر بتایا، اے اللہ جیسے یہ دونوں کلمے قیامت کے دن تیرے میزان میں بھاری رہیں گے نا، اے اللہ تو میری کتاب کو بھی ترازو میں بھاری کر دے۔ اس وجہ سے وہ ماشاءاللہ وہ آخری حدیث لائیں۔ اسی طریقے سے اور ایک چیز بھی ہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ترازو میں ہمارے اعمال وزنی ہو جائیں، نماز کے بعد کے اذکار کی پابندی کرنا۔ آج کل لوگوں کو دیکھتے ہیں نماز کے بعد فوراً موبائل اٹھاتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر ہم پی ایم کے سامنے بیٹھے بار بار ایسا کرے تو کیا کرتے لوگ؟ کیا جاؤ چل جاؤ، اور بولتے والدین کے سامنے بیٹھ کے موبائل زیادہ نہیں اٹھانا، توجہ سے بات کرنا۔ آج کل تو ایسا ہے، لوگ جو ہے بات کرتے رہتے ہیں، کیا بولے دیکھیں گے، کیا وہ ہاں بچے کھڑے ہیں، ماں باپ ترستے ہیں بات کریں گے کیا، دیکھتے اس نے ان کی طرف۔ شوہر بیوی میں جو تلخی آتی ہے اس کی وجہ دیکھتا ہوں میں، اس کا غلط موبائل غلط استعمال ہے۔ لہٰذا یہ فون جو ہے نا، آپ نماز کے بعد فوراً مت اٹھاؤ۔ کیوں؟ اس لیے اب اللہ کے سامنے بیٹھے ہیں، آپ کسی کے سامنے نہیں بیٹھے، اللہ کون ہے، اللہ کا ادب کرنا چاہیے نا۔ تو لہٰذا نماز کے بعد کی اذکار پابندی بہت ضروری ہے۔ علماء تو بولتے ہیں جب تک آپ بات نہیں کرتے، آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا، آسمان میں رہنے والی نورانی مخلوق آپ کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کرتی ہے۔ دوسرے وقت میں دوسروں سے بولتے رہتے مولوی صاحب ہمارے لیے دعا کرو بول کے، یہاں مفت میں دعا ملتی ہے، لینے والا کون بھی نہیں ہے۔ آپ کو جانا ہو تو وہ الگ بات ہے، لیکن نماز کے بعد بیٹھ کے فوراً بات کرنا اور اس کے بعد فون اٹھانا یہ سب صحیح نہیں ہے۔ لہٰذا نماز کے بعد ادب سے رہیے، اور بازو والا بھی اگر فون اٹھایا کچھ بھی کرا تو آپ اسے نصیحت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد میں، ترمذی میں، ابو داؤد کی روایت میں کہا، جو بندہ نماز کے بعد کی اذکار کی پابندی کرتا ہے ماشاءاللہ اس کا یہ عمل قیامت کے دن ترازو میں بھاری رہے گا۔ نمبر 4، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ میزان میں ہمارا عمل بھاری ہو جائے تو وہ ماں باپ جو اپنے نیک بچے کے وفات پر صبر کرتے ہیں تو ان کا صبر بھی قیامت میں تولا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے، اے میرے فرشتو، تم نے میرے بندے کے جگر کے ٹکڑے کی روح قبض کی نا تو میرا بندہ کیا بولا؟ تو فرشتے بولتے حمیدک واسترجع، انا للہ پڑھ کے الحمدللہ بولا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے ان کے عمل کو میزان میں تولو، اور قیامت کے جنت میں ان کے لیے گھر بنا کے بیت الحمد اس کا نام رکھو۔ اب اچھا وہ نابالغ جو بچے مرتے ہیں کتنے ہونا؟ روایتوں میں آتا ہے 3، ایک عورت پوچھتی 2، اللہ کے نبی فرماتے اگر تمہارا ایک بچہ بھی اگر جو ہے دنیا سے چلا گیا نابالغ، اگر تم اس پر صبر کرو گے تو تمہارا یہ صبر جو ہے ماشاءاللہ قیامت کے ترازو میں ماشاءاللہ بہت زیادہ وزنی ہوگا۔ ایک واقعہ بولے بغیر آیت جو ہے اپنے درس کو آگے بڑھانا نہیں ہو رہا ہے۔ جانتے ہیں حضرت سلیم رضی اللہ عنہ یہ کون تھی؟ حضرت انس کی ماں ہیں۔ کیا ہوا؟ ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، وہ کرسچن تھا، انہیں مالک نام اس کا، جا کے مر گیا سیریا میں۔ حضرت سلیم نے کیا کیا؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو لا کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں چھوڑا۔ کیا کرنے؟ تربیت کرنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی 10 سال تک خدمت کرے۔ اس کے بعد ہوا کیا؟ لمبا واقعہ کسی وقت میں بول سکتے ہیں۔ حضرت سلیم کی شادی ابو طلحہ سے ہو جاتی ہے، لمبا واقعہ ہے، طلحہ سے شادی ہو گئی ہے۔ شادی ہونے کے بعد بچہ ہوا، اس کا نام رکھا عمیر۔ اللہ کے نبی وہ بچے سے بڑا کھیلتے تھے، بولتے عمیر تمہاری چڑی کہاں چلے گئی؟ ایک دن کیا ہوا؟ بچہ بیمار ہو گیا۔ آج کل ہمارے ماں باپ ایسے ہیں، ذرہ بچے بیمار ہو گئے تو رات بھر نیند نہیں آتی، روتے رہتے خالی۔ لیکن کیا صبر تھا؟ دیکھو برداشت کرنے نہیں ہو رہا، بولنے بیان کرنے نہیں ہو رہا، کیا صبر تھا۔ میں سمجھتا ہوں یہ زمین و آسمان جب تک قائم ہے ایسے نمونے دنیا نہیں دیکھ سکتی۔ وہ بچہ بیمار ہو گیا، حضرت سلیم بھی پریشان، ابو طلحہ پریشان۔ ایک دن آئے تو ایسے ہوا وہ بیمار رہتے بچے کا انتقال ہو گیا۔ ہمارے پاس گھر میں انتقال ہوا تو ماں باپ ایسے باتیں کرتے، تقدیر کے خلاف باتیں کرتے۔ اب ہمیں سے کتنے ایسے ماں باپ ہیں جو بچہ مر گیا تو بولتے اللہ تیرے بدلے منزل لے لینا تھا، سب نہیں بولتے تھے صحابہ اکرام، کیا ایمان تھا۔ وہ بچے کا انتقال ہو گیا تو سلیم رضی اللہ عنہ نے دیکھو صبر کیسا ہے، بچے کی میت کو لپٹ کر ایک طرف میں رکھ دیا۔ آنے کے بعد نہ اپنے چہرے سے ظاہر کیا نہ اپنی زبان سے ظاہر کیا بچہ مر گیا ہے۔ آ کر بولے کیا ہوا؟ خیریت؟ کچھ بھی نہیں، بچہ میت گھر میں رکھی ہوئی ہے، لفظ زبان پر شکایت بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آنے کے بعد حضرت سلیم رضی اللہ عنہ نے ابو طلحہ کے ساتھ کھانا بھی کھایا اور رات میں ضرورت بھی پوری کی۔ کتنا ذہن رہا ہے دیکھو، تقدیر پر ایمان، رات میں ضرورت بھی پوری کر رہے ہیں۔ بند صبر کی جاتے سلیم رضی اللہ عنہ اپنے شوہر کے لیے،
بن سور کے جا کے ضرورت پوری کر کے جب صبح میں ابو طلحہ نے پوچھا ام سلیم کیا ہے بیٹے کا حال، بیمار تھا نا، ایک ہی جملہ بولے جس کی امانت تھی وہ لے لیا، پریشان کچھ بھی نہیں ہوئے۔ اس کے بعد ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام سلیم رضی اللہ عنہ دونوں مل کے گئے رسول اللہ کے پاس، کہے یا رسول اللہ جس بچے سے آپ کھیلتے تھے وہ بچہ اللہ کو پیارا ہو چکا ہے، لہٰذا آپ ہمارے لیے اولاد کی دعا کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا بارک اللہ فی لیلتکما، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے رات میں برکت دے۔ دعا کیسی تھی یہ؟ اور اس کے بعد صحابہ تو بولتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے بعد ام سلیم کو 7 بیٹے دیے، 7 حافظ قرآن۔ یہ ہوتا ہے صبر۔ اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہمارے نابالغ بچے اگر کسی باپ کے مر جاتے ہیں تو صبر کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس فوٹو دیکھ لے کر روتے رہتے، کپڑے دیکھ لے کر روتے رہتے، لیکن میزان میں اگر عمل بھاری ہونا تو ایسا کرنا چاہیے۔ اور میزان میں جو چیزیں بھاری ہوتی ہیں اس میں اخلاق بھی ہیں۔ حضرت ام الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلاق کی وجہ سے بندہ جو ہے اس کے اخلاق کو قیامت میں تولا جائے گا، وہ بھاری ہوگا۔ آخری چیز ہے، چھٹی چیز، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا عمل میزان میں بھاری ہو جائے، آپ نماز جنازہ میں شریک ہونا، تدفین میں شریک ہونا۔ آپ نے کہا کہ جو بندہ دونوں یہ کام کر لیتا ہے، مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو قیامت میں کیا کرے گا؟ احد پہاڑ زیادہ وزنی بنائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم کا قصہ ذکر کیا ہے، 7 جگہ آیا ہے آدم کا قصہ، شروع ہوتا ہے سورہ بقرہ سے اور ختم ہوتا ہے سورہ صاد میں۔ یہاں دیکھیے یہ آدم کے قصے سے ہمیں کیا باتیں معلوم ہوتی ہیں؟ پہلی بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ حضرت آدم دنیا کے سب سے پہلے انسان، دنیا کے سب سے پہلے نبی اور دنیا کے سب سے پہلے شوہر تھے۔ دوسری بات آدم کے قصے سے ہمیں جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو جو علم سکھایا تھا نا، اس علم کی برتری کی وجہ سے فرشتوں سے کہا کہ اے فرشتوں تم آدم کو سجدہ کرو۔ اور میں سمجھتا ہوں چھینک بھی وہاں پہلے آئی تھی، فرشتے آمین بولے، ایسا ذکر آتا ہے۔ چھینک سب سے پہلے چھینک کا واقعہ آدم علیہ السلام کی جو ہے اس میں آتا ہے۔ اور آدم کے اور ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ یہ دنیا میں 2 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو قتل پر آمادہ کرتی ہیں، ایک ہے حسد، دوسرا ہے تکبر۔ اور یہ حسد اور تکبر اتنا خطرناک ہے، علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے کہا یہ 2 بڑے گناہ ایسے ہیں جس کی وجہ سے آسمان میں بھی اللہ کی نافرمانی بھی ہوئی، زمین میں بھی اللہ کی نافرمانی ہوئی۔ کیا حسد تھا؟ بولا شیطان مٹی سے پیدا کر کو مجھے آگ سے پیدا کریا، تو اس کے سامنے جھکو بولتا ہے کیا؟ لہٰذا کبھی میں نہیں بولنا چاہیے۔ تو یہ میں جو ہے نا یہ بڑی خطرناک چیز ہے یہ۔ اور اسی طریقے سے آدم کے قصے سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ گناہ کریں فوراً توبہ کرنا چاہیے۔ جسے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یہ پہلی توبہ ہے دنیا کی جو آدم نے کی تھی۔ علماء لکھتے ہیں آدم 5 وجہ سے کامیاب ہوئے اور ابلیس 5 وجہ سے ناکام ہو گیا۔ اس کے بعد اس آدم کے قصے سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے 2 ہاتھ ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کی چالیں بتائیں، کیسے شیطان چال چلتا ہے۔ آپ جانتے ہیں شیطان انسان کے پیچھے کب لگتا ہے؟ جب پیدا ہوتا انگلی کرتا ہوتا، نظر نہیں آتا، وہ کوئی نرس کو بھی نظر آتا، کوئی ڈاکٹر نظر آتا، لیکن انگلی کرتا ہوں، شیطان انگلی کرتا ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا بندہ جب مرتا ہے نا تب بھی شیطان انگلی کرتا ہے۔ اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے وَأَعُوذُ بِكَ أَن يَتَخَبَّنِيَ الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ، اے اللہ شیطان کے حملوں سے مجھے بچا لے۔ یہ انداز دیکھ کیسا ہے، بولتا شیطان تیرے عزت کی قسم جب تک ان کی روحیں ان کے اندر ہمیں گمراہ کرتے رہوں گا۔ کون بولتا؟ شیطان۔ اللہ جواب دیتا جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے ماشاءاللہ میں ان کو بخشتا رہوں گا۔ کیسے کیسے گمراہ کرنا شیطان، اس سے پہلے سورہ نساء میں بھی آ چکا، یہاں بھی آتا ہے۔ وہ کہتا ہے سامنے سے آتا، پیچھے سے آتا، دائیں سے آتا، بائیں سے آتا۔ مگر دیکھیں قرآن کریم میں اوپر کا ذکر نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اوپر سے شیطان اس لیے نہیں آ سکتا کہ اللہ کی رحمت ہے، جہاں اللہ کی رحمت ہے وہاں شیطان نہیں آتا، اور خطرناک شیطان آتا ہے۔ کیسے کیسے انداز میں آتا معلوم ہے؟ بڑے خطرناک انداز سے آتا ہے۔ جب حاجی حج کرنے جاتے نا تو اس وقت کیا کرتے؟ جمرات کو رمی کرتے، مارتے وہاں۔ بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں وہاں شیطان ہے اور انہوں کو شیطان بن جاتے، بولنگ کرے سکا کے مارتے۔ دیکھ رہیں گے آپ، نہیں ہے وہ۔ اصل کیا ہے؟ نسائی کی ایک روایت آتی ہے، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، روایت صحیح ہے، شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، روایت صحیح ہے۔
نبی صلی اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے مینا میں لے جا رہے تھے، سنے ہوں گے، لے جا رہے تھے، شیطان آیا۔ حضرت ابراہیم کیا کرے، اللہ تعالیٰ کی محبت ایسی غالب ہو گئی، ابراہیم نے اپنے بیٹے کی محبت کو بھی ختم کر دیا۔ اپنے اللہ کی محبت میں کامیاب ہونا تھا، امتحان تھا نا، تو وہاں کیا کرے، 7 کنکریاں اٹھا کر اسے مارے شیطان کو۔ روایت میں آتا ہے جب مارنے لگے تو سینے تک دھس گیا، وہ اللہ اکبر بول کے مارے، ذرا آگے بڑھے پھر آیا، پھر مارے، پھر گئے، پھر مڑے۔ تو یہ جمرات کی جو رمی ہے نا، اصل میں اللہ کا ذکر تو ہے ہی، رسول اللہ کا عمل ہے، مگر اسے مارتے ہوئے انسان کو شیطان نہیں بننا اور یہ نہیں سمجھنا وہاں شیطان ہے۔ مگر اتنا تو بولتے علماء، جب آپ کنکری مارتے تو وہاں کھڑے ہو کر سوچو، یہی وہ جگہ ہے جہاں ابراہیم کو شیطان نے کیا کیا تھا، گمراہ کیا تھا۔ شیطان جیسا ابراہیم کا دشمن ہے، میرا بھی دشمن ہے، اسی لیے اللہ کہتا ہے سورہ فاطر میں، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، لہذا شیطان کو جو ہے تم دشمن سمجھو۔ اور شیطان جب حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا تو لوگ سوال کرتے کیسے اندر گیا، انہیں نہیں معلوم۔ بعض لوگ انڈیا کے اردو تفسیروں میں لکھو ہے سام بن کو چلے گا، وہ بات صحیح نہیں ہے، کیسے گیا نہیں معلوم۔ قرآن نے جتنا بیان کیا اتنا بیان کیا۔ اب واقعے کے تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو قصص الانبیاء نامی کتاب پڑھیے۔ اب جا کے والا درخت کے قریب نہ جاؤ، وہ دونوں جا کے قریب کے درخت کا پھل کھا لے ہوئے کیا، دونوں ننگے ہو گئے۔ تو ننگے ہونا کیا معلوم ہوتا ہے، یہ شیطان نے آدم و حوا کو وہ درخت کے پھل کھانے کی طرف ورغلایا، اکسایا، دونوں ننگے ہو گئے۔ یہ ننگا کرنا شیطانی تہذیب ہے۔ یہ آج کل ہم دیکھتے ہیں مردوں کا لباس لمبا ہو جا کے عورتوں کا لباس شارٹ ہوتے جا رہا ہے، اور لباس کے تعلق سے اللہ معاف فرمائے ہماری عورتوں کو، مردوں کو، جب دکانوں میں جا کے لباس لیتے ہیں تو فلم کا، گانے کا وہ نام، شوٹنگ کا نام بول کے، وہ سال کا نام بول کے لباس لیتے ہیں۔ لباس کیوں پہنتے، لباس پہنتے کیوں؟ جسم کی اعضاء کو چھپانے کے لیے۔ انسان اگر شہرت کے لباس پہنتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی لباس پہنتا ہے شہرت کے لیے، اللہ تعالیٰ قیامت اسے ذلت کا لباس پہنائے گا۔ بلکہ موٹے انداز سے اگر بولو تو کپڑا لیں گے تو بولتے ہیں ایسا کپڑا دو سب پوچھتے نہ کان لیے سوئی ہے۔ ایسا کوئی ہوتا کیا؟ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس دیکھے، کبھی حضرت صحابہ کرام کو سوچے کیسے تھے مصعب بن عمر رضی اللہ عنہ، سر ڈھانپے تو پیر کھل جا رہا، پیر ڈھانپے تو سر جل جا رہا۔ ہمارے پاس تو اتنے جوڑے، اللہ رحم فرمائے، 20 جوڑے، 25 جوڑے۔ میں آپ کو امام حرم کا واقعہ بولتا ہوں، شیخ عبداللہ بن عواد الجہنی، انہوں کہاں کا امامت کرے، دیکھو مسجد نبوی میں امامت کرے، قباء میں کرے، قبلتین میں کرے، اللہ تعالیٰ آج ان کو مکے میں رکھا ہے۔ ایک وقت ان پہ وہ تھا، اگر انہوں کپڑے دھو کر ڈال دیے تو پہننے کے لیے کپڑے نہیں، گھر میں بیٹھ رہتے تھے، اس کے بعد پہننے لگاتے تھے۔ ہمارے پاس اتنی موج مستی کرتے ہوئے ہم لوگ ذرہ ختم ہو گئے تو۔ اور آج کل کے بچوں کو ماں باپ بہت کپڑے لے کے دیتے ہیں اور ان کے پورے ساری جو ہے نخروں کو برداشت کرتے ہیں۔ نہیں ہونا چاہیے، اسراف نہیں کرنا، جیسا کہ اللہ نے کہا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، اور اس کے بعد یہ بھی کہا کہ برائی کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرنا چاہیے۔ ننگے طواف کرتے تھے کفار مکہ کے، کیوں ننگا طواف کرتے؟ بولتے جس کپڑوں میں ہم جو ہے گناہ کرتے ہیں وہ کپڑے پہن کے ہمیں کیا نہیں کرنا، وہ کپڑے پہن کے ہمیں جو ہے طواف نہیں کرنا، سیٹیاں بجانا، ننگے ناچنا۔ رسول اللہ قرآن پڑھتے تھے، ناچتے رہتے۔ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، مرد عورتیں سب مل کے ننگا طواف کرتی تھیں، لیکن یہ بات یہ ہے کہ علامہ ابن کثیر نے کہا ہے کہ وہ ننگے طواف کرنے والے قریش قبیلے کے نہیں تھے، دوسرے قبیلے کے تھے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا مرد دن میں کرتے تھے، رات میں عورتیں ننگے طواف کرتی تھیں۔ اللہ نے آیتیں اتاری، اے لوگو جب تم نماز پڑھنے جاؤ تو ذرا بن سنور کے جاؤ۔ یہاں ایک مسئلہ ہم آگے ذکر کریں گے، نماز کو جب آتے ہیں تو ہمارا لباس کیسے ہونا چاہیے۔ یہ جو ران ہے نا، یہ ران چھپانا تو بہت ضروری ہے۔ الفخذ عورہ، کہاں سے؟ ناف سے لے کر گھٹنے تک، یہ چھپانا بہت ضروری ہے۔ اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جب تم نماز پڑھتے ہو تو ہمارے کندھے کھلے نہیں ہونے چاہیے۔ سمجھتے نا، یہ ایک بڑا کپڑا اوڑھ لیے تو کندھے کھلے نہیں رہنا۔ تو میں مردوں کو بتاتا ہوں، کٹ بنین پہن کے گھر میں نماز مت پڑھو، اس لیے کہ بنین ہے اس میں نظر آتی ہے۔ آپ نے فرمایا لا یصلین احدکم ولیس علی عاتقہ شیء، تم میں کوئی آدمی نماز نہ پڑھے اس حال میں کہ اس کے کندھے کھلے ہوں، لہٰذا میں نے بتایا۔ اب نماز کو جب آتے تو کیسے آنا؟ اچھے انداز میں آنا چاہیے۔ اب جب کبھی کوئی بات بتاتے ہیں تو ہوتا کیا ہے، اگر وہ عوام کے خلاف جاتی ہے تو عوام دشمن بن جاتی ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک مسئلہ ذکر کرتا ہوں، ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا ضروری ہے کیا؟ آپ آخری تک میری بات سنیے، سمجھ میں آیا تو قبول کیجئے۔
اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا چھوڑ دیجئے، پہلے ہی بتا دیتا ہوں میں۔ یہ ننگے سر نماز کیسے پڑھنا، ٹوپی کے بغیر نماز کو آ سکتی ہے کیا، ایک مسئلہ ہے، آپ اسے اپنے خلاف مت لیجئے، لیکن حق بتانا ادب سے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ ایک بات بتاتے ہیں کہ وہ نماز کو جاتے ہوئے آدمی کو چاہیے کہ سکون سے جائے، وقار سے جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں ننگے سر نماز پڑھی ہیں کیا؟ ایک روایت بھی نہیں ہے، صبح چھان رہا ہوں میں، ہمارے اپنے علم کے مطابق ایک روایت بھی بغیر ٹوپی کی نماز پڑھنے کی نہیں ہے، کہیں بھی نہیں بتا سکتے سوائے احرام کے۔ احرام کی حالت میں سر پہ نہیں اوڑھنا نا، آپ شریم کی ویڈیو بھی دیکھے ہوں گے، انہوں حج کرتے وقت عید کی نماز پڑھا رہے ہیں، اس وقت جو ہے سر کھلا ہے، اور سر کھلا ہی رہنا، اگر سر اٹھا پہ تو پھر کفارہ دینا پڑتا۔ میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ننگے سر نماز پڑھنے کی روایت بھی نہیں ہے۔ ایک روایت ایسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھے، وہ نماز میں جو ٹوپی جو ہے مطلب سترے کے پاس رکھے پھر پہن لیے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حالت نماز میں ٹوپی نکالنے کے جو روایت ہے وہ بالکل بہت ضعیف ہے۔ سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی سے پوچھا گیا کہ ٹوپی پہننا کیسا ہے، تو کہا ٹوپی پہننا سنت نہیں ہے۔ غور سنی پوری بات ہے، ٹوپی پہننا سنت نہیں ہے، اور کہا ٹوپی پہننا واجب بھی نہیں ہے، مگر ہمیں جس علاقے میں رہتے ہیں، جس ملک میں رہتے ہیں، وہاں عرف کو اور رواج کو بھی دیکھنا چاہیے۔ آپ جب نکاح ہوتا نا، نوش گلا بٹھاتے کیا پوچھتے ہیں؟ کیا آپ نے قبول کیا؟ اس کی کبھی دلیل ملی ہے؟ رسول اللہ کبھی کرے کیا آپ نے قبول کیا پوچھا؟ وہ کیا رواج ہے، وہ رواج پہ عمل کرتے نا۔ تو ہمارے معاشرے میں بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنے کو برا سمجھتے، لہٰذا نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے، اور کہا بولتے ہیں ابن عثیمین رحمہ اللہ، آپ ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں ٹوپی پہن کے نماز پڑھے کو اچھا سمجھے، پہن لو۔ اگر کسی معاشرے میں ٹوپی کے بغیر نماز پڑھنے کو کوئی بات نہیں سمجھتے، چھوڑ دو۔ جیسا کیرلا کا رواج ہے، وہاں چلے گئے تو اب ننگے سر پڑھتے پورے کیرلا میں کہیں گئے تو ٹوپی پہننے کا رواج نہیں، 10 ڈال لگا تھا کتنا رات خطبہ دینے والا بھی۔ لہٰذا یہ ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے کہا دیکھو سر کھلا رکھنا سلف کی عادت نہیں ہے۔ 99 میں وہ بولتے ہیں، میں دیکھتا ہوں مسجد نبوی وغیرہ میں لوگ آتے ہیں تو بغیر ٹوپی کے آ جاتے ہیں، اور عرب میں بغیر ٹوپی کے گھومنا ادب کے خلاف ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے رہتے بھی ٹوپی پہننا غترہ اوڑھ کرتے ہیں، وہاں کا عرف ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہندوستان میں جب انگریز تھے نا اتنے سال، انگریز چلا گیا مگر انگریز کی تہذیب بھی آج بھی باقی ہے۔ لہٰذا ایک طرف دیکھتے کہ امت میں لوگوں کو، بعض لوگ بولتے ٹوپی پہننا واجب ہے، یہ غلط ہے، اور بعض لوگ بولتے ہیں ٹوپی پہننا حرام ہے، دونوں غلط ہے۔ واجب بھی نہیں بولنا، حرام بھی نہیں بولنا۔ اور ہوتا کیا ہے، ہم لوگ الحمدللہ توحید پر ہیں، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، اور ساتھ میں منہج صحابہ پر ہیں، تو ہم ٹوپی پہنے بغیر دوسرے مسلک کی مسجد میں جا کے نماز پڑھتے نا، اس میں نقصان کیا ہوتا، سلفیت بدنام ہوتی ہے۔ ترپتور ہے ہمارے علاقے میں، وہاں اپنے بھائی گھر گئے تو وہاں لکھا ہوا ہے یہ اہل سنت والجماعت کی مسجد ہے، ننگے سر ٹوپی پہننے والے، سورہ فاتحہ پڑھنے والے، انگلی ہلانے والے، زور سے آمین بولنے والے، پیر کو پیر لگانے والوں کو یہاں جگہ نہیں ہے۔ تو آپ دوسری مسلک کی مسجد میں گئے تو ایسا سلفیت بدنام ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں ایسا ہماری مسجدوں میں نہیں ہوتا، ہماری مسجدیں ایسی ہیں، چار مینار مسجد میں لکھا ہے دیکھو ہر مسلک کا آدمی اس مسجد میں نماز ادا کر سکتا ہے، کبھی ہم نہیں روکے، لیکن دوسرے مسجدوں میں ہمیں روکا جا رہا ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ کو میں نصیحت کرتا ہوں، اگر آپ کے پاس ہے تو پہن لو، اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، مگر ہٹ دھرمی کرنا، ضد کرنا میں سمجھتا ہوں یہ اچھی بات نہیں ہے۔ لہٰذا اس سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ٹوپی زینت ہے، سنت بھی نہیں ہے، فرض بھی، لیکن کیا ہے وہ زینت ہے۔ اب مثال کے طور پر کسی کمپنی میں گئے، انہیں کمپنی والا بولتا ٹائی لگا لے گانا، لگا لے جاتے نہیں جاتے، اگر لگا کر تو نکال دیتا۔ تو اس طریقے سے آپ ہٹ دھرمی نہ کریں، ہے تو پہن لو، نہیں تو نہیں پہن لو، لیکن ہمیشہ نہیں پہنے بغیر عادت بنا لینا، علامہ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ غیر مسلموں کی عادت ہے اور عیسائیوں کی عادت ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے غیر مسلموں کو، وہ چرچ میں جاتے ہیں، مندر میں کبھی ٹوپی نہیں پہنتے، بہت کم ہوتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ کو یہ بات صحیح لگی تو اس پر عمل کیجئے، پہننا بہتر ہے۔ اس کے بعد اللہ نے لباس کے بارے میں کہا کھاؤ پیو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بات کہی کہ کافر ایسے ہوتے ہیں اگر وہ مر گئے تو ان کی روح اوپر جاتی پھر واپس آ جاتی ہے۔ کچھ حدیثیں ہیں آسمان کا دروازہ کب کب کھلتا ہے، وہ حدیثیں میں نے آپ کے سامنے بتاتا ہوں۔
کہا زوال ہوتے ہی آسمان کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد کی حدیث میں کہا، بندہ جیسے ہی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 2 اور ظہر کے بعد 4، کبھی ظہر سے پہلے 4، کبھی ظہر کے بعد 2، کبھی 4 ہی پڑھتے تھے۔ آپ نے فرمایا لوگوں ظہر کے وقت آسمان دروازے کھل جاتے ہیں، اس وقت میں زیادہ عمل کرتا ہوں تاکہ عمل میرا قبول ہو جائے۔ اسی طریقے سے اذان ہوتی ہے تو بھی دروازے کھل جاتے ہیں، اذان ہوتی نا، جیسے ہی اذان ہوتی فوراً دروازے کھل جاتے ہیں، اور آپ نے فرمایا دروازے کھلتے اس لیے ہیں کہ جو ہے دعا قبول ہو جائے۔ آدھی رات میں بھی دعا جو ہے کیا ہو، دروازے کھلتے ہیں۔ اور جب ہم یہ پڑھتے نا دعا استفتاح، اللہم باعد بینی اللہ اکبر کبیرہ، ایسے ہی ہوا رسول اللہ زمانے میں ایک صحابی زور سے نماز پڑھ لیتے تھے، دعا پڑھے استفتاح، تو آپ نے فرمایا کون پڑھے سو یہ؟ تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے کلمات اتنے پسند نہ آئے کہ آسمان کے دروازے کھلے اور وہ اوپر چڑھنے لگے۔ اور اس طرح اور ایک بات بھی دیکھیے، ایک نماز پڑھے دوسری نماز کا انتظار کر رہے ہیں، اس درمیان میں بھی دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بولتا دیکھو یہ میرا بندہ ایک نماز پڑھا دوسری نماز کے لیے انتظار میں بیٹھا ہے، اور بولتا ہے بندہ اپنے فرشتوں سے، اے میرے فرشتوں میں اپنے اس بندے کو لے کر تمہارے اوپر فخر کرتا ہوں کہ بندہ میرے لیے الحمدللہ آیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنمیوں اور جنتیوں کا جو ہے مکالمہ ذکر کیا ہے، وہ مکمل وہاں ہے۔ اور ایک بات ہے، اللہ ہے کہاں؟ اللہ کہاں ہے؟ عرش پر ہے۔ یہ قرآن میں 7 جگہ آیا ہے۔ اب بعض لوگوں سے پوچھتے بولتا اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ ہر جگہ موجود نہیں ہے، اور اللہ کے ہر جگہ موجود عقیدہ کفر ہے یہ۔ لہٰذا استوى العرش، امام مالک کے بارے میں ایک آدمی پوچھا کہاں ہے اللہ تعالیٰ، امام مالک سے اگر پوچھا، انہوں بولے آسمان پہ ہے، عرش پہ مستوی ہے۔ انہیں بولا کیسے ہوتا؟ تو حضرت امام مالک نے بدعتی بول کر اسے باہر رکھا دیا اور کہا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے عرش کے بارے میں بتایا ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے، اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا، ہود کا، صالح کا اور شعیب کا تذکرہ فرمایا، تقوی کا ذکر کر کے بتایا کہ تقوی سے ماشاءاللہ زندگی میں برکت آتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گئے توریت لینے۔ توریت کیا ہے؟ اس بارے میں ایک روایت ہے، توریت کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے، وہ تختیوں کی شکل میں تھی۔ اللہ نے کہا اے موسیٰ لے جاؤ اپنی قوم کو دو، اور بولو تم بھی اس کو پکڑے رہو، اور ماشاءاللہ جو ہے اپنے قوم کو بھی الحمدللہ اس پر جو ہے مکمل طور پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اور غصہ ایک آتا ہے نا، اس کی 2 قسمیں بتاتے ہیں علماء۔ یہ غصہ ہے قابل تعریف۔ کیا مطلب؟ ایک آدمی کو دیکھتے ٹخنے ہی نیچے پہنا ہے، ایک مرتبہ بولے، دوسری مرتبہ سمجھ میں نہیں آتا، یہ غصہ کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو قوم کو دیکھتے ہیں، حضرت ہارون کچھ بھی نہیں بولے، پوری قوم نعوذ باللہ وہ گائے کے بچے کے عبادت کرنے لگی، تو جا کے پکڑے گریبان، کیا کرے سو یہ؟ حضرت ہارون نے کہا نہیں تمہیں پہلے کیا ہوا دیکھو، اگر میں ان کو جو ہے منع کرتا تو اور پریشانی ہوتی، ایسا پٹ کے توریت کے تختیاں لے کر پورے پھٹ گئے، اتنا غصہ آیا۔ تو کفر کو دیکھ کر، شرک کو دیکھ کر، بدعت کو دیکھ کر اور شریعت کی خلاف ورزی کو دیکھ کر غصہ آیا تو یہ غصہ قابل تعریف ہے۔ لیکن بات بات پہ غصہ آنا، شوہر بیوی کا غصہ، یہ غصہ وہ غصہ، کبھی تراویح لمبی ہے کوئی غصہ کر دینا، درس لمبے کی غصہ کر دینا، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے میں نے کہا سالن میں نمک کم ہو گیا، زوجین کا غصہ آتا ہے نا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور ماتحتوں پر بھی غصہ نہیں کرنا جس میں کام کرتے آپ۔ اب چھوٹی چھوٹی بات، کئی بلایا سوئے مار دیے، نہیں ہونا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ ہے، آپ اپنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیجئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ہفتے کے دن عبادت کرنے کے لیے کہا گیا، تو یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ مچھلیاں پکڑنے جاتے تھے۔ ایک بات یاد رکھیں آپ، جو علماء صحیح ہوتے ہیں ان کا بیان ہی سننا چاہیے۔ ایک عالم دین کو میں نے دیکھا، انہوں یہ بات بولتے ہیں اگر تمہیں جمعہ کو دیر سے آئے تو اللہ تم نہ بندرہ بنا لیتا ہے۔ کہاں ہے دلیل؟ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو ہفتے میں عبادت کرنے کا حکم دیا، انہوں عبادت نہیں کرے تو ان کو بندر بنایا، وہ اللہ کے یہاں نہیں اڈلنا۔ تو لہٰذا معلوم ہوتا ہے فضیلت وہ بولنا جو کتاب و سنت میں ثابت ہے، اور وعید بھی وہی سنانا جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ اپنی طرف سے ایکسٹرا فٹنگ بولنا یا نہیں تو باڈی لینگویج کے پیچھے جو لوگ بھاگتے ہیں وہ غلط سناتے ہیں۔ اللہ نے اس کے بعد کتے کی مثال دی، کہا کتا ایسا ہوتا ہے جو ہمیشہ جیب لٹکا ہے، دیکھیں آپ کبھی اسے، ہمیشہ جیب لٹکاتا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو علماء اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ ہمارے جسم پر مسامات ہیں، یہ ہوا لگنے کرنے، لیکن کتے کے جسم پر وہ نہیں ہے، اسی لیے کیا کرتا ہے؟ وہ ہمیشہ جیب لٹکا رہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتے کی مثال دیا ایک جگہ صحیح، جیسا کہ اصحاب کہف کے قصے میں آیا کہ وہ 7 نوجوانوں کے ساتھ ہو کر نیک تھا،
اور کتا جب پکڑ کے لایا تو اگر سکایا ہوا شکار ہے تو کھا سکتے، مگر یہ مثال جو دی گئی حرص کی مثال دی گئی۔ آپ دیکھتے ہوں گے گلی میں کتا ہے ہڈیاں کھا رہا ہے، بازو گلی کا بھاگا تو بھگتا، یہ حرص میں۔ اللہ فرماتا ہے انسان اگر حرص کے پیچھے بھاگا اس کے اندر کتے کی عادت آ جاتی ہے، لہٰذا ہمیں حرص میں نہیں بھاگنا چاہیے۔ اور آیت سجدہ بھی آئی آج، قرآن پڑھا تو خاموش رہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم پر رحم کیا جائے، لہٰذا گھروں میں قرآن سنانے کا ماحول ہونا چاہیے۔ بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں دکان میں گھر میں قرآن ڈال کو باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، قرآن اگر پڑھا جائے تو کیا کرنا، خاموش رہنا اور ادب سے سننا تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اسی پر اپنی بات کو روکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق پرست بنائے، کتاب و سنت کی روشنی میں جو ہی باتیں سنتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب پر ہمیں عمل کر توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔